السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ البقرہ تفسیر ورس نمبر 178 and 179۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتلی الحر بالحر والعبد بالعبد والانثى بالانثى فمن عفی له من اخیہ شیء فاتباع بالمعروف واداء الیہ باحسان ذلک تخفیف من ربکم ورحمہ فمن اعتدى بعد ذلک فلہ عذاب علیم۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، قتل ہو جانے والوں کے معاملے میں تمہارے لیے برابر کا بدلہ لینا فرض کر دیا گیا ہے۔ آزاد کے بدلے غلام، غلام کے بدلے اور عورت کے بدلے۔ پھر جس قاتل کو اس کا بھائی مقتول کا ولی کچھ قصاص معاف کر دے تو معروف طریقے سے اتباع دیت کا مطالبہ ہو اور اچھے طریقے سے دیت کی ادائیگی ہو۔ یہ تمہارے رب کی طرف سے تخفیف اور رحمت ہے۔ پھر اس کے بعد جس شخص نے زیادتی کی اس کے لیے دردناک عذاب ہے۔ ورس نمبر 178 میں فرمایا نیکی کی کچھ مزید اقسام بیان کی جا رہی ہیں۔ جسے زمانے جہالت میں کوئی قانون نہ تھا، اس لیے طاقتور لوگ کمزوروں پر چڑھائی کرتے، اور یہ ایک ظلم کی شکل تھی کہ کسی طاقتور قبیلے کا کوئی مرد یا کوئی بھی اگر فرد ہے یا کوئی بھی قتل ہو جاتا تو صرف قاتل کو قتل کرنے کے بجائے قاتل کے قبیلے کے کہیں مردوں کو بلکہ پورے قبیلے کو تہس نہس کر دیتے، اور عورتوں کے بدلے مرد کو اور غلام کے بدلے آزاد کو قتل کرتے۔ اللہ نے اس فرق و امتیاز کو ختم کرتے ہوئے فرمایا کہ جو قاتل ہوگا قصاص یعنی بدلے میں اس کو ہی قتل کیا جائے، یعنی قتل کے بدلے قتل، غلام کے بدلے غلام، عورت کے بدلے عورت کو ہی قتل کیا جائے۔ تمام مسلمانوں کے خون مرد ہو یا عورت برابر ہیں۔ فمن عفی لہ، جو کوئی معاف کر دیا گیا، یعنی دیت یا مالی معاوضہ مراد ہے، یعنی اگر کوئی قتل کے بدلے مالی معاوضہ لینا چاہے تو اس صورت کو معافی کی صورت کہا جاتا ہے۔ دیت کیا ہے؟ مثلا زید نے بکر کو قتل کیا، بکر کے 5 بیٹے تھے، ایک نے کہا ہم نے زید کو قتل نہیں کرنا، زید ہمیں دیت دے یعنی پیسے دے۔ ملک کے قانون کے مطابق دیت دی جائے گی، پھر قتل نہیں کیا جائے گا، اور اس کے بعد احسان نہ جتلایا جائے، یعنی ایک چیز ہو گئی، معافی تلافی قصاص سب کچھ ہو گیا، اس کے بعد یہ نہیں کہ کچھ عرصے بعد وہی باتیں ان کو یاد دلا کے تو ان کو یعنی کہ دل کو تکلیف دی جائے، پھر احسان نہ جتلایا جائے کہ ہم نے معاف کیا تھا، ہم نے یہ کیا تھا، تانے نہیں دینے۔ یہ رب کی طرف سے رحمت ہے، جو اس کے بعد زیادتی کرے گا اس کے لیے عذاب ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں نا کہ یہ طریقہ آپ اپنا سکتے ہیں، پھر جو اس کے بعد زیادتی کرے گا اس کے لیے کیا ہے؟ عذاب علیم، دردناک عذاب ہے۔ پھر فرمایا ورس نمبر 179 وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، اور اے عقل والو تمہارے لیے برابر کا بدلہ لینے ہی میں زندگی ہے تاکہ تم قتل و غارت سے بچو، تم پر فرض کر دیا گیا ہے۔ پھر ورس نمبر 179 میں فرمایا قصاص میں زندگی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ مزید فتنے کا دروازہ بند کیا گیا۔ کچھ مائیں جیسے اولاد کو دنیا میں آنے سے پہلے ہی قتل کر دیتی ہیں، بہت بڑا جرم ہے۔ اولاد کا قتل وہ معاف نہ کیا جائے گا کسی بھی ڈر سے، مفلسی کے ڈر سے، خامد اس کے ڈر کی وجہ سے، وہ کہتے ہیں اگر ابورٹ کروا دو، بیٹی پیدا ہوگی، بیٹا چاہیے، تو ان ساری صورتوں میں اللہ تعالیٰ اس گناہ کو معاف نہیں کرے گا، اس کے لیے پھر پراپر کفارہ ادا کرنا ہوگا، اور اگر کسی سے یہ جرم ہو گیا تو اس کی کفارہ ادا کریں، پھر نہیں اگر استطاعت نہیں تو اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں اور سچی توبہ کریں کہ آئندہ اس چیز سے بچا جائے، اور جہالت میں اگر کچھ چیزیں ہو گئی ہیں تو اللہ تعالیٰ تو غفور الرحیم ہے، وہ معاف کرنے والا ہے، لیکن توبہ کی بھی کچھ شرائط ہیں۔ تو مفلسی کے ڈر سے یا اس طرح سے قتل سے منع کیا گیا۔ قرآن ہمارے لیے ہے، امت وسط کے لیے ہے، امت محمدیہ کے لیے ہے۔ ہم صرف نام کے مسلمان نہ رہیں بلکہ جو سیکھیں، جو جانیں، اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں، مزید گہرائیوں میں جانے کی کوشش کریں کہ ہمارے رب نے اگر یہ ایک کتاب ہمارے لیے بھیجی ہے، صرف ایک کتاب ہے جس میں سارے سبجیکٹ ہیں، تو اس کا کوئی پرپس ہے نا، تو میں اگر پرپس کے بغیر لائف گزار رہی ہوں تو اس کا مطلب ہم اندھے بہرے بن کے اپنی لائف کو گزار رہے ہیں۔ تو آنکھیں کھولنے کی ضرورت ہے، دل کی آنکھوں کو کھولنے کی ضرورت ہے، سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ صحیح علم دینے کی توفیق عطا فرمائے، سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔
verse number 178. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ.